یہ کہانی ایک رکشا والے نے شیئر کی اور یہ کہانی آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ رکشے والا کہتا ہے کہ میرے پاس ایک خاتون رکشے میں بیٹھی، ادھیڑ عمر خاتون تھی اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، اور فیصل آباد میں وہ رکشہ چلاتا تھا۔ کہتا ہے جب میں نے اسے 20 روپے، صرف 20 روپے کرایہ مانگا تو اس خاتون نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹے میں بیوہ ہوں اور میں یہ کرایہ نہیں دے سکتی۔ کہتا ہے مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے اسے کہا کہ ماں جی آپ نے کھانا کب کھایا تھا، اور میں اس کو لے کر کسی ہوٹل میں چلا گیا، اور کھانا کھانے کے دوران اس نے مجھ سے ایک عجیب سا سوال کیا۔ رکشے والے سے اس خاتون نے پوچھا کہ بیٹے آپ کی شادیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا میری ایک شادی ہے اور میرے اس طرح بچے ہیں، ابھی چیزیں۔ خاتون نے اس سے بات کی اور بات کرتے کرتے وہ اس کو بتانے لگیں، اپنا قصہ سنانے لگیں۔ جو باتیں اس رکشے اور اس خاتون کے درمیان مکالمہ ہوا، یہ شاید ہم سب کو سننا چاہیے، اور معاشرے میں ایک بہت ٹیبو ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں۔ یہ وہی مکالمہ ہے۔ وہ خاتون رکشے والے کو قصہ سناتی ہیں کہ میں ایک ٹیچر تھی اور انتہائی باپردہ خاتون تھی اور ایم اے پاس ہوں۔ میری شادی کو 3 سال ہے، اور شادی کو 3 سال ہوا تو میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی تھی۔ جس عورت سے اس نے شادی کی وہ بیوہ تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں جوان تھی، میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لڑنا شروع کر دیا، اپنے گھر والے بلا لیے، انہوں نے میرے میاں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی، اور یہ سب وہ کرتے رہے۔ اور ایز اے رزلٹ میں نے اس لڑکی کو طلاق دلوا دی۔ جب تک اس کو طلاق نہیں ہوئی میں گھر چین سے نہیں بیٹھی۔ ہوا یہ کہ وہ لڑکی لاوارث ہو گئی۔ بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ بہت ہی برے حالات میں جو ہے اس کی زندگی گزری، اور میں خوش ہوتی تھی وہ جتنا اس کی زندگی میں برے حالات آتے تھے، اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ سوتن تھی تو اللہ نے دیکھو اس نے میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے برباد کر دیا۔ کہتی میں بڑی دیر تک یہ سمجھتی رہی کہ اللہ میرے ساتھ انصاف کر رہا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد، 3 ماہ بعد میرے میاں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور میرا جو شوہر ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے میری بسی بسائی دنیا اجڑ گئی، مجھے سسرال والوں نے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا، اور اس کے بعد میں چلی گئی اپنے میکے۔ اب میکے مجھے ایکسیپٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ میری بھائی کی جو بیگم تھی وہی بہن کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً کہتی اس نے مجھے الگ مکان دے دیا، میں نے سلائی کڑھائی شروع کر دی، اور میں بڑی ہی مشکل زندگی میں آ گئی۔ اس دوران کہتی ہر انسان کی جہاں خواہشات ہوتی ہیں وہاں میرے اندر بھی خواہش تھی دوسری شادی کی۔ میں جوان تھی، مجبور تھی، اور شادی جنسی زندگی سے زیادہ میرے لیے ضروری تھا کہ میرا کوئی سہارا بنتا۔ کتے کی طرح پورا محلہ، جہاں جہاں میں نے 10 محلے بدلے، پورا محلہ مجھے نوچنے کھانے کو آ جاتا تھا، اور کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جہاں جاب کے لیے جاتی مجھے 1 رات کے لیے آفر کی جاتی، جہاں کوئی کام کرنے جاتی مجھے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے۔ میں صرف مرد کا ایک کور چاہ رہی تھی اپنے اور اپنی بیٹی کے اوپر، اور مجھے میرے بھائی کا کور بھی نصیب نہیں تھا، تو شادی کرنے کو کوئی تیار کیسے ہوتا۔ کہتی اس دوران میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور بخوبی پڑھنا شروع ہوئی، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی مرد کو، اور بیوہ اور ان سے شادی کرنے کا حق کیوں زیادہ ہے۔ کہتی میرا تایا زاد جو ہے وہ گورنمنٹ ملازم تھا، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، ہمارا پہلے رشتہ بھی طے ہوا تھا۔ کہتی اس دوران جب اس کے ساتھ میرا بات ہوئی، اور تو وہ شادی کرنے کو تیار تھا، لیکن اس کی بیوی آڑے آ گئی، اور اس نے بھی وہی کچھ کیا جو میں نے شادی کے بعد اپنے میاں اور اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اب میری سچویشن وہ سوتن والی تھی، میری سوتن والی تھی جسے میں نے برباد کیا تھا۔ ہماری شادی نہیں ہو پائی۔
اس طرح کہتی مجھے اپنا تایا زاد بھائی جو کبھی میرے گھر رشتہ بھجوایا تھا اور میرے پیچھے ہوتا تھا، وہ مجھے دنیا کا ظالم ترین مرد نظر آیا. لیکن مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ ظالم وہ نہیں تھا، ظالم تو معاشرہ تھا، یا ظالم خود اس کی وہ بیوی تھی جو میرا ہی روپ تھی. اس کے بعد کہتی ابھی میں بہت خوبصورت تھی، 30 سال میری عمر تھی، میں اس امید پر بیٹھی رہی کہ اب کوئی رشتہ آیا، اب کوئی رشتہ آیا. کہتی ایک تہجد گزار کزن نے مجھ سے نکاح کی حامی بھری، اور اس نے جا کے اپنی والدہ کو جب یہ بتایا اور وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھا، تو اس کے گھر والوں نے میرے پہ بیوگی کا تانا تھوپ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلی ایک عورت کھا گئی ہے، ڈین ہے، یہ تجھے بھی کھا جائے گی، تو ایسی عورت سے نکاح کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو پہلے ایک مرد کھا گئی ہے. اب پھر دوسری طرف عورت تھی جو ہونے والی ساس تھی، جس نے ایک تہجد گزار کو جو اسلام کا اتنا پیروکار تھا، اس نے بھی اس کو اس عمل سے باز رکھا جو کہ این ہماری تعلیمات کے مطابق تھا، حرام نہیں تھا. کہتی اب میرے پاس کیا آپشن ہوتی، میں کوئی غیر مردوں سے تعلقات رکھتی، پیسہ میرے پاس نہیں تھا، مرد کا سہارا میرے پاس نہیں تھا، میں بیچاری گرتی چلی گئی اور اپنی زندگی جو ہے میں نے بڑی غربت میں اور مفلسی میں اور معاشرے کی بھیڑیے پن میں گزارنی شروع کر دی. اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ ہمارے محلے میں ایک تاجر ہے جو بیواؤں کا ماہانہ خرچ دیتا ہے. اس نے بھی میرا نام لکھ کر اس راشن لسٹ میں باندھ دیا. کہتی میں اس معاشرے میں کس کو جا کے یہ بات کہتی، کیونکہ یہ تو تہمت تھی کہ ایک بیوہ کو معاشرے میں، ان بھیڑیوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک مرد سے زیادہ، ایک راشن دینے والے مرد سے زیادہ خود اس مرد کی چھتری کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو تاجر جو بیواؤں کو راشن دے رہا تھا، اس سے کئی گنا اچھا ہوتا اگر وہ ان بیواؤں کے رشتے ڈھونڈ کے ان کو کہیں سیٹل کرتا لائف میں. ایسا نہیں ہو پا رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے سامنے بہت ساری بیواؤں کو بے راہ روی کا شکار ہوتے یا استعمال ہوتے دیکھا. کہتی اب وہ وقت آیا کہ میری بیٹی کی شادی کی عمر آ گئی، میں بوڑھی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی. میری جس دن کہتی بیٹی کی شادی ہوئی، اب اس کے ساتھ جو بیٹی تھی وہ شادی شدہ تھی. کہتی میں نے نکاح خواہ سے درخواست کی اور اس سے بھی درخواست کی، اور بیٹی نے اس نکاح کے عین ٹائم میرے شوہر کو سب کے سامنے 4 شادیوں کی اجازت دی. لیکن اجازت میں شامل تھا کہ وہ کسی غریب بے سہارا بیوہ عورت کا جب مرضی چاہے ہاتھ تھام سکتا ہے. میری بیٹی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا. آخر میں کہتی کہ میں تمام مسلمانوں سے، یہ اس کی پوری سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ کسی مجبور اور بے سہارا کی صرف مالی مدد نہ کریں. یہ ہمارا معاشرہ اس صرف مالی مدد تک کنسٹرینٹ نہیں رہتا، اس کو اوور آل ایکسیپٹ کریں، اسے عزت دلوائیں معاشرے میں. اگر ایک لاوارث اور بیوہ یا طلاق یافتہ کو اللہ نے پیٹ لگایا ہے تو محبت کی طلب کا جزیہ بھی اسی اللہ نے لگایا. اور یہ بھی گزارش ہے کہ جس کی بہنیں بیوہ یا طلاق یافتہ ہیں ان کا نکاح کریں، ان کی مالی مدد نہ کریں. نکاح سے مالی اور فزیکل ساری مدد ہو جائے گی. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ عین ہمارے مذہب کی روح کے عین مطابق ہیں. اور وہ عورت اسلام پڑھتے پڑھتے معلمہ بن گئی بعد میں، کیونکہ وہ استانی تھی، ٹیچر تھی. یہ اس کی کہی ہوئی باتیں ہیں. پھر وہ کہتی ہے کہ عورتیں عورتوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں، اور وہ تیار رہتی ہیں کہ اگر وہ دوسری شادی کرے تو اس کا جو گھر ہے اسے جہنم بنا دیا جائے. اس کو قتل کی دھمکیاں سسرال والے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جس سے شوہر، اور کہتی اگر یہ چیز ہو جائے تو شاید ان کا وہ شوہر جو ادر وے راؤنڈ رات کی آفر کر رہا ہے وہ شاید ہاتھ رکھ لے، تو وہ جو بیوہ عورت ہے وہ اس سوتن کا سہارا بنے. لیکن ایسا ایک خواتین نہیں کرتی، اور یہ عین حقوق العباد میں شامل ہے. اگر وہ یہ کر لے، مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے. وہ معلمہ کہہ رہی ہیں. وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، وہ بھی قیامت، بیوہ بہنوں کو، وہ بھی یا طلاق یافتہ بہنوں کو، وہ بھی قیامت والے دن کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے اسلام کی، اور یہ وہ معلمہ کہہ رہی ہے، جواب دینا ہوگا. کئی خواتین اس کرب سے دیکھی ہیں، اور میں خود بھی کئی بار گزری ہوں
آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، ہمارا معاشرہ اس سے متفق ہو یا نہ ہو، میں بطور بیوہ، بطور ٹیچر اور بطور معلمہ اس معاشرے سے سوال کرتی ہوں کہ جب اسلام کسی غریب کا سہارا بننے کی اجازت دیتا ہے تو آپ ایک ایسے معاشرے میں اس قدر سختی کیوں لاتے ہیں؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک عورت اپنے میاں کے کئی افیئر برداشت کر لے گی، لیکن وہ کبھی بھی، اس کو پتہ اور شوہر رات کسی طوائف کے ساتھ گزار کے آ رہا ہے، وہ برداشت کر لے گی، لیکن وہ کبھی بھی دوسرا نکاح برداشت نہیں کرتی۔ یہی وہ وجہ ہیں کہ آج میرے پاس 20 روپے بھی نہیں ہے تمہیں رکشے کا کرایہ دینے کے لیے۔ اور یہ وہ سٹوری ہے جو ریئل فیصل آباد سے میں نے شیئر کی تھی۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص کو ہی کوئی دوسری شادی کرنی ہے اور عورتیں اس کو بڑا نیگیٹو لے جائیں، لیکن یہ جو ٹالرنس کی سپیس ہے، یہ اگر پیدا نہیں کریں گی تو یہ معاشرے کا بہت بڑا سیکٹر ہے، جو خواتین بیوہ بیٹھی ہیں یا جو طلاق یافتہ ہیں، ان کا اس معاشرے کے سیٹ اپ میں کیا سٹیٹس آف لائف ہے، اس سوال کا جواب آپ سب نے مجھے دینا ہے۔ ڈاکٹر عرفان کیسر، سائننگ آف۔